جس مشہور معروف کا کلمہ کو سرنامہ سفر کرا دیا. یہ آئے شب ہجرت کے نام پر مشہور معروف آیا ہے اور یہ ذکر خیر ذکر عظیم بارگاہ کہ کہا جائے کہ علی کی بارگاہ میں اعلیٰ ذکر کیا جا رہا ہے تو اس عبادت کی عظمت کیا ہے. اور یہ وہ پل کہ جس پہ آنے کی خود اہل عرش تمنا کرتے ہیں. یہ وہ چوکھٹ کہ جس پہ اہل عرش بھی آتے ہیں تو انکساری کے ساتھ جس پہ ملائکہ بھی آتے ہیں, ملائکہ مقربین بھی آتے ہیں تو انکساری کے ساتھ آتے ہیں. مقدس چوکھٹ مقدس بارگاہ. اور یہ ایسا ہی نہیں بیتیہ بلکہ مشہور ہے. دونوں واقعات مشہور اور دونوں قرآن کے روپ ہیں کہ ایک جگہ ملک جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے ابراہیم ہمیں بھوک نہیں لگتی. جناب ابراہیم کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ہی گئے. جناب ابراہیم کے گھر میں ملک دسترخوان پہ بیٹھ بھی گئے, کھانا سامنے سج بھی گیا. پھر کہہ رہے ہیں ابراہیم ہمیں بھوک نہیں لگتی, ہمیں آج کی روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے؟ ملائکہ ہے. کس کا گھر ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا گھر ہے. لیکن یہی ملائکہ ایک اور چوکھٹ پہ دیکھے. کون سی چوکھٹ ہے؟ زہرا ہے, شہزادی جنت کی چوکھٹ ہے. یہی ملک ہے. کبھی یتیم بن کے آ رہے ہیں, کبھی مسکین بن کے آ رہے ہیں, کبھی اسیر بن کے آ رہے ہیں اور آواز لے کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کھانا ہمیں روٹیاں عطا کرو. اور روٹیاں لے کے جاتے ہیں, بدلے میں سورہ طحر لے کے آتے ہیں. ایک سلوات روٹیاں لے کے جاتے ہیں, بدلے میں سورہ طحر لے کے آتے ہیں. اس لیے کہ کوئی یوں ہی نہ کہنے کہ گئی ہوں گی. اللہ نے ثبوت بھیجا کہ ہوگی نہیں ہے. یہ ان کا مستحکم ثبوت ہے. اس لیے مستحکم فضائل ہے. اس لیے کہ جتنے معاملات اللہ نے ان سے کیے وہ کوئی اگر مگر میں نہیں ہوگا, ہوگی, ہوتا, ہوگی, ایسا کوئی فضائل ہے تعلیم کا نہیں ہے, بلکہ جو فضائل ہے وہ حق ہے. اس لیے کہ نبی نے کہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر اگلی دعا اسی میدان غدیر میں کہ میرے مالک حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے. پتہ چلا علی آگے آگے ہے, حق علی کے پیچھے پیچھے ہے. تو اب نماز حق ہے, روزہ حق ہے, حج و زکات حق ہے, موت حق ہے. لیکن تمام معاملات حق تبھی ہوں گے جب علی کو امام مانا جائے گا. اس لیے کہ جو امام نہ مانے امام متقین کو تو پھر نہ اس کی نماز حق رہتی. پتہ چلا نماز بھی باطل, روزہ بھی باطل, حج و زکات فضول خرچی میں آ گئے. فیضان مطلب اور ان اللہ نے جتنی فضیلتیں دی, جتنے فضائل دیے ہیں مستحکم فضائل ہیں. جتنا کہ کیا ہے سب کی رجسٹری موجود قرآن کریم میں. اور انہی ساتوں میں سے, انہی رجسٹریوں میں سے, انہی تذکروں میں سے ایک تذکرہ یہ شب ہجرت کا کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ بندوں میں سے کچھ ایسے بھی امن الناس من یشری, کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کا سودا کر کے مرضی الہی خرید لیتا ہے. عزیزوں پتہ چلا کہ یہ کوئی سودا ہے, کوئی ڈیل ہے, کوئی خرید و فروخت ہے جس کا تذکرہ اللہ قرآن کریم میں کر رہا ہے.
یہ کوئی تجارت ہو رہی ہے کہ جس کی رجسٹری اللہ نے قرآن میں لکھ دی۔ اب دیکھیں یہ اصول تجارت کیا عجیب اصول ہے، اس لیے کہ ہر تاجر کا اپنا اصول ہے، ہر تاجر کی اپنی حد ہے۔ کوئی تاجر ایک گاؤں بھر کا، ایک شہر بھر کا تاجر ہوتا ہے، وہ پورے شہر میں گاؤں میں خرید و فروخت کرتا ہے۔ کوئی ایک ضلع بھر کا تاجر ہے، کوئی ایک صوبے کا تاجر ہے، کوئی ایک ملک کا تاجر ہے، اور کوئی بین الاقوامی تاجر ہے۔ لیکن ان سب کی حدیں طے ہے۔ جو شہر والا ہے وہ دوسرے شہر سے تجارت نہیں کرتا، جو صوبے والا ہے وہ دوسرے صوبے سے تجارت نہیں کرتا، جو ملک والا ہے وہ دوسرے ممالک سے تجارت نہیں کرتا، اور جو بین الاقوامی تاجر ہے وہ دوسرے عالم میں جا کے تجارت نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا کہنے اس تاجر کے کہ جس نے کبھی اس دنیا سے تجارت ہی نہ کی ہو، اس نے جب تجارت کی تو خالق دنیا سے تجارت کی ہے، اور تجارت بھی ایسے کی ہے کہ اگر روٹی آئی تو بدلے میں سورہ ذہب لے لی، اگر زر چلائی تو بدلے میں زغلین کی عبادت خرید لی، اگر انگوٹھی خیرات کر دی تو بدلے میں ولایت گئی، اور اگر ایک شب کا سونا بیچ دیا تو بدلے میں تمام مرضی خدا خرید۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے صلی اللہ محمد ایسا تاجر کہ جس نے کبھی دنیا سے تجارت نہیں بلکہ جب تجارت کی ہے تو خالق دنیا سے۔ اچھا، اور اب یہ کون سی تجارت؟ اتنے خاص، اتنا اہم کہ جس کا ذکر خداوند کریم کو قرآن کریم میں کرنا پڑے صاف طور تو پتہ چلا کہ وہ تجارت ہے کہ جہاں جان کا سودا ہو، جہاں نفس کا سودا ہو۔ اور اب معاملہ ایسا ہے کہ جہاں جان کا معاملہ آتا ہے وہاں 6 بستر سمیت بھاگتے نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ موت کے بستر پہ برہنہ تلواروں میں سوئے گا کون؟ عزیزو وہی سوئے گا کہ جس کے بابا نے بچپنے سے اسے عادت ڈالی ہو کہ علی بستر رسول میں سو جانا، لیکن رسول کی ذات میں ہاتھ نہ آ سکے۔ ایک صلوات پڑھ لے گا محمد صلی اللہ محمد علیہ زیادہ تاریخ گواہ کہ یہ خطرہ، یہ واقعہ واقعہ ہجرت کہ جس کے لیے لوگوں نے مثال بنا دی کہ بھائی اگر ہم بھاگ رہے ہیں، ہم فرار کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ نعوذ باللہ، نبی نے بھی تو ہجرت کری تھی۔ تو یاد رکھیں نبی کی ہجرت جان بچانے کے لیے نہیں تھی بلکہ تبلیغ اسلام کے لیے تھی۔ اس لیے کہ جب جان بچا کے بھاگ جائے شریعت محمدی میں اسے نہ معصوم کہتے ہیں نہ رابع کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے جو جان بچا کے بھاگ جائے تو پھر وہ معصوم نہیں ہوا کرتا، اور یہ تو سید المرسلین ہیں، ان سے کیسے پوچھیں؟ لہذا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اہل مدینہ جو اپنے قدیم کتابوں میں پڑھتے چلے آئے اور کہ کھجوروں والی سرزمین پہ وہ سید نبی آنے والا ہے کہ جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، موسیٰ کا بھی نبی ہے، وہ نبی آنے والا۔ جیسے انہوں نے حضور کی ظاہری آمد کی اطلاع کی، انہوں نے مکے آنا شروع کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ابو جہل کمپنی انہیں برگلاتے تھے اہل مدینہ کو کہ خبردار ابن عبداللہ کے قریب نہ جانا، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا جادو نعوذ باللہ انسان سے ہاتھ ہو جاتا ہے اور انسان انتقاموں میں آ جاتا ہے۔ لیکن وہ بھی دل میں نور ایمان لے کے آئے تھے، طہارت کہیں نہ کہیں خون میں موجود تھی، لہذا طہارت کی طرف کھینچے چلے آئے۔ اور اب اہل مدینہ مکہ آتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اہل مکہ کو دکھانے کے لیے کانوں میں روح لگی ہوتی، لیکن جیسا ابن عبداللہ کے پاس
بیان سن کے پیارے خداوند کریم واپس جا کے اہل مدینہ، اب جب اہل مدینہ میں تذکرہ پھیلا کہ کوئی نبی ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی کتاب ہے جو لے جانا، تو اب اتنا شوق بڑھا۔ جب اتنا شوق بڑھا تو انہوں نے تمنا کی کہ ابھی پتا یہ آپ آ جائے یا ہمیں بلا لیں۔ اب یہ اہل مکہ نے دیکھے ہجرت ہو جا رہی ہے، اہل مکہ نے دیکھا کہ یہ تو مشن محمد پھیلنا شروع ہو گیا ہے، لہذا اسے منقطع کرو۔ تو عزیزو اب یہ ہجرت ہو رہی ہے مدینے کی طرف، یہ ہجرت مدینے کی طرف ہو رہی ہے، مدینے تک اسلام پہنچانے کے لیے۔ پتہ چلا کہ ہجرت موت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ موت کا خطرہ ہجرت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے یا محمد اللهم صل على محمد يا اور اب وہ رات آئی وہ شب کہ جب حکم ہوا ہے کہ حبیب کہ شہر مکہ چھوڑ دے، ہجرت کرنا۔ عزیزو نبی نے بلایا اپنی شبیہ کو، کہا ہے حبیب آج حکم خدا ہے کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں، زیادہ تلالی اشارہ نہیں کرنا ہے، بہت جلد وقت بتائے۔ اب امیر المومنین آئے ہیں، سب سے پہلے تو یہ وہ ذات گرامی چار دراتا ہے مقدسہ، مولا کائنات سیدہ کونین اور حسنین کائنات۔ انہوں نے کبھی نبی آخر کے سامنے کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر مگر استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اگر مگر چاروں دراتا ہے مقدسہ نے کبھی نبی کے سامنے استعمال نہیں کیا۔ اسی وجہ سے نبی نے بھی انہیں جو فضیلتیں عطا کی اس میں اگر مگر نہیں لگایا۔ مثلاً نبی نے انہیں کہا کہ اگر کوئی شہر علم کا دروازہ ہوتا تو وہ علی ہوتے، بلکہ کہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مجھ سے ملنیت رکھتا، کوئی میرا جز ہوتا تو فاطمہ ہوتی، بلکہ کہا فاطمہ میرا جز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مجھ سے ہوتا تو وہ حسین ہوتے، کہا حسین مجھ سے ہے۔ اور جو اگر مگر لگاتے رہے تھے ان کے لیے آپ کو تاریخ میں ایسی حدیثیں بھی مل جا رہی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد لہذا یہ پہلا موقع کہ جہاں مولا کائنات نے نبی حاضر سے کیا طلب اور پوچھ رہے ہیں اے حبیب خدا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے۔ عزیزو دیکھیں کیا اعتماد، ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ حبیب خدا بستر کیسا ہے، رات گزرے گی کیسے، صبح اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے، اس لیے کہ تربیت میں بھی شامل نہیں تھا اور عصمت میں بھی شامل نہیں تھا۔ لہذا پہلا جو موقف ہے کہ جانے نبی کی حفاظت ہو، مشن نبوت کی حفاظت ہو سکے۔ اور اب نبی نے کہا ہاں علی آپ سوئے، مشیت خدا یہ، اور ایک ایک کر کے امانتیں علی کے حوالے کی، کہا علی صبح اٹھنا یہ امانتیں ان کے کافر وارثوں تک پہنچانا، یہ کافروں کی امانتیں ہیں، صبح اٹھنا انہیں ان کے وارثوں تک پہنچانا اور پھر میرے اہل علم کو لے کے مدینہ تشریف۔ عزیزو اب تاریخ کہتی ہے کہ نبی تو چلے گئے، نبی ہجرت کر گئے، علی بستر نبوت میں سو گئے۔ عجب کہانی ہے، عجب حالات ہے، عجیب منظر ہے سونے کا علی کے، اس لیے کہ ہر سونے والے کا اپنا ایک مزاج ہے، ہر سونے والے کا اپنا ایک مزاج ہے، کسی کو روشنی میں نیند آ رہی، کسی کو تاریکی میں نیند آ رہی، کوئی کیسے سونا چاہتا ہے، کوئی کیسے سونا چاہتا ہے۔
لیکن کیا کہنے فرزند عمران کے سونے کہ جب تک موت کا بستر نہ ہو 40 برہنہ تلواریں نہ ہو پورا عرب انتقام میں الٹا نہ ہو تب تک علی ابن ابی طالب کو نیند آ جاتی اور ہر مومن حیران ہے کہ اس شب علی سوئے تو سوئے کیسے علی تو کہیں نہ ملتا اس کا برا اگر پکاری کو کہتے تھے کہ جیسی نیند میں وہ شب سویا ایسی پوری ظاہری زندگی میں نہیں سویا پوچھا کیوں علی ایسا ہے جواب کیسے کہا تم نہیں جانتے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا یہ امانت ہے ان کے وارثوں تک پہنچانا جب نبی نے کہہ دیا علی صبح اٹھنا تو پھر علی کو صبح اٹھنا ہے ایک صلوات پڑھنے اور محمد علیہ اور یہ شب گزری اس انداز میں گزری کہ ادھر امیر المومنین نفس مطمئنہ کے بابا بن کے بستر رسالت سے مطمئن سوتے رہے اور یہ 40 کفار برہنہ تلواریں اڑاتے رہے کہ محمد ظاہر ہو حجرے سے باہر آئے تو ہم حملہ کریں تاریخ کہتی ہے کہ شب گزر گئی صبح قریب آئی تو انہوں نے آگے بڑھنا شروع حجرہ نبوت میں داخل ہونے لگے اور پہنچے ہیں بستر کے قریب ان کا سردار نام اس کا ابو جہل کہ جن کا سردار ہی ابو جہل ہو ان کی جہادت کا عالم کیا ہوگا لہذا یہ پہنچے بستر نبوت کے قریب اور اس محبوب سے بڑھ کے جس کا نام ابو جہل تھا اس نے آگے بڑھ کے بڑی حسرتوں کے ساتھ وہ چادر ہٹائی اس نے بڑی حسرتوں کے ساتھ وہ چادر ہٹائی اور آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا چادر ہٹنے کے بعد ایک مرتبہ جھجک کے پیچھے ہٹا پوچھا کیا ہوا کہا تم نہیں جانتے مجھے امید تھی چہرہ رحمت دکھے گا یہاں تو پیکرے حیبت موجود ہے لہذا پھر سے پیچھے ہٹ کے کہا علی محمد کہاں امیر المومنین کی حکمت امامت کہا میں نے سپرد کر گئے تھے مجھ سے پوچھتے جب یہ ہار گیا تو اس نے خنجر نکالا اور ریش مبارک کے قریب لے جا کے کہتا ہے اے علی بتاتے ہو کہ نہیں اے علی بتاتے ہو کہ نہیں اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ان سے کہا کہ علی بتاتے ہو کہ نہیں ایک مرتبہ اس چادر میں سے دست اللہ برآمد ہوا اور ایسا چلا کہ اللہ تعالیٰ حضرت زیدی شہید کہتے ہیں کہ اس زلزلے کی تاب کسی پیمانے پہ ناپی نہیں جا سکتی تھی جو ابو جہل نے ناپ کے بتائی اس لیے کہ جب دست علی چلتا ہے تو ابو پیچھے ہو جاتا ہے جہل آگے رہتا ہے ایک صلوات پڑھنے جب تک اللہ ہی چلتا ہے تو ابو علیحدہ ہو جاتا ہے جہل علیحدہ ہو جاتا ہے اب یہ وہاں سے مار کھا کے چلا صبح پھر علی کو بھیج دیا ایسے راہ مدینہ میں بازار مدینہ جیسے امیر المومنین بیت الشرف سے باہر آئے اے علی آج ہم آپ کو نہیں جانتے آپ نے ہمارا بڑا نقصان کرایا فرزند آمنہ کو ہمارے ہاتھوں سے نکال دیا ہم آپ کو نہیں جانتے یہ 40 سردار کافر اور برہنہ تلواریں لیے ہوئے ایک مرتبہ امیر المومنین نے مسکرا کے ان میں سے ایک کے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک آواز دی کہ ابو جہل یہ حماقت نہ کرنا اس لیے کہ جو میری تلوار کو ہمیشہ روک دیا کرتا تھا آج وہ محمد مکے میں موجود نہیں ہے ایک صلوات پڑھنے عرب لے کے چلے ہیں اس شان کے ساتھ لے کے چلے ہیں حرم نبوت
کہ ادھر نبی پہنچے سرحد مدینہ نبی نے قدم رکھا جیسے ہی محسوس کیا مدینے کی فضا کو اس ٹھنڈک کو تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے سر سے عمامہ اتارا اپنے زلفوں کو ہوا میں آزاد جیسے ہی نبی کی زلفیں مدینہ میں آئی یہ مقدس سانس خدا مدینہ میں کھلی یہ چمکتا ہوا چہرہ خدا کریم نے دیکھا ہے مدینے کی زمین میں تو بیت جبریل نے آواز دی والشمس والضحاہا یا حبیب قسم ہے اس چمکتے ہوئے سورج کی والشمس والضحاہا ایک مرتبہ نبی نے جملے سنے یہ فجرے سنے آئے مسکرانے لگے پھر آواز آئی والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے چلا رہا ہے اب جو نبی نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے علی ابن ابی طالب چلے آ رہے ایک صلوات پڑھنے والا محمد صلی اللہ محمد یا اللہ ہجرت طیبہ یہ ہجرت رسالت اور یہ قافلہ لانے والے قافلہ سالار عزیزو جو نشان کے ساتھ چلے کہ مشرقین نے بارہا کوشش کی لیکن کامیاب نہیں اس لیے کہ دست یداللہ ہی تھا دست گردگار تھا قافلہ حرم نبوت سے بارہا ہم نے ہوئے اسرا لیکن کہیں کامیاب نہیں بلکہ امیر المومنین بشان و شوکت اہل حرم کو لے کے مدینہ میں داخل عزیزو لیکن ایک قافلہ اور ایسا قافلہ ہے ایسی ہجرت ہے کہ چلا تو بڑی شان سے ہے لیکن جب منزل پہنچا ہے تو اب قافلے کا رنگ بھی بدلا ہے اب قافلے کا رنگ بھی بدلا ہے عزیز و بہت مختصر جانتے ہیں یہ قافلہ وہ قافلہ ہے جو 28 رجب کو سرزمین مدینہ سے چلا یہ ہجرت 28 رجب کو ہو رہی ہے کون ہے فرزند رسول ہے امام حسین ہے قافلے میں کون ہے عباس ابن علی ہے سجاد ابن حسین ہے علی اکبر ہے علی اصغر ہے لیکن عزیزو 28 رجب کو عجیب شان ہے مدینے میں ایک ایک ہماری آتی ہے ایک ایک بیوی ہماری پہ سوار ہوتی ہے عزیزو جب ساری بیویاں سوار ہوگی تو آخر میں ایک ہماری بچی ہے ایک مرتبہ غازی عباس ہماری کی مہار پکڑے آئے کرے اہل بیت سے جا کے بیت الشرف کے دروازے پہ ہماری کو روکا ایک مرتبہ امام حسین کو کچھ اشارہ کیا آقا حسین کبھی در خیمہ لگے اہل بیت کے اندر جاتے ہیں کبھی بیت الشرف سے باہر آتے ہیں ایک مرتبہ امام نے کچھ اشارہ کیا غازی نے پڑھ کے گھر کا پردہ اٹھایا اس گھر کا پردہ اٹھایا عزیز و ثانیہ زہرا نے پہلا قدم اپنے گھر سے باہر نکالا زینب پڑھی عزیز و غازی نے پردہ چھوڑا آگے بڑھ کے غازی عباس نے دونوں ہاتھ پھیلائے شہزادی نے پاؤں رکھتے پاس سے رکھا ہماری پر سوار ہوئی جیسے
أيها المنقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما ہمارے اللہ مختصر عبادت اس مختصر پرسے کا ثواب تحمید کے نام میں اعمال کا شمار فرما ہمارے اللہ فرش اللہ سے جو مومنین نقدار موجود ہیں تمام کی حاجات کو مقبول فرما جو پریشان تھا اللہ پریشانیوں کو دور فرما ہمارے اللہ جو مومنین مومنات مقبول ہیں ان کے فرض عطا فرما جو بے اولاد ہیں آباد حسینی عنایت فرما ہمارے اللہ جو مومنین مومنات جو جہالات کو مشتاق ہیں جو جہالات کو مشرف فرما ہمارے اللہ غریب کو جہاں جہاں شیعان حیدر کردار ہیں لباس تحریر کے جانے والے ہیں ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما ہمارے اللہ حضرت الطف کے ظہور میں تعجیل فرما تمام کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء گزارش ہے ایک مرتبہ مزید سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انہیں اسماء کو ارشاد کر دیجیے اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على